کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلے، کوئی آدمی اندر داخل ہو جس کے بال پریشان ہوں، جس کے چہرے پہ گھبراہٹ ہو، اور وہ اس گھبراہٹ کے عالم میں کوئی ایسی بات کہے جو آپ کے سوچنے کا زاویہ بدل دے، آپ کو زندگی کے ایک نئے رخ سے متعارف کرا دے، آپ کو حیران کر دے؟ شاید آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ایک بار ایسا ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم کچھ صحافی امریکہ میں تھے، 5 انڈیا کے صحافی، 2 پاکستان کے صحافی۔ ہم وہاں پر ایک ایکسچینج پروگرام کے تحت گئے تھے، اور وہاں 1 مہینے کا وہ ٹرپ تھا۔ اس میں ان امریکہ والوں نے ہمیں سارے اپنے انسٹیٹیوٹس، اپنے ادارے، اپنے گورننس، اپنے سب کچھ دکھایا۔ یہ ان کا روٹین کا ایک کام ہے۔ تو جب ہم واشنگٹن ڈی سی میں تھے، جو ان کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ہمیں کئی تھنک ٹینکس میں بھی لے جایا گیا۔ تھنک ٹینکس گویا وہ ادارے ہوتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں کہ امریکہ کو اور دنیا کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے۔ تو وہ جو تھنک ٹینکس تھے، وہاں کئی میں بروکنگ انسٹیٹیوشن تھا، کارنیگی انڈاؤمنٹ تھا، CSIS تھا، اور رینڈ کارپوریشن، اس طرح کے اداروں میں ہمارا جانا ہوا۔ تو ایسے ہی ایک ادارے میں ہم اپنا کام کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پر ایک میٹنگ طے ہوئی، تو اس میں وہ ساؤتھ ایشیا کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے صحافیوں کو وہ ظاہر جمع کیا گیا تھا۔ تو ہمیں وہاں صبح 10 بجے پہنچنا تھا۔ ہم صبح کے 9:30 بجے کے قریب وہاں پہنچ گئے، 7 صحافی۔ تو وہاں پہ ابھی میٹنگ میں ٹائم تھا، ہمیں ایک کانفرنس روم میں بٹھا دیا گیا، اور اس کانفرنس روم میں ہم بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ انڈیا اور پاکستان کے لوگ جب ملتے ہیں تو وہ گویا گپ لگانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی باتوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ 10 بج گئے۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ کچھ 10:15 بجے کے قریب ہال کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے، فائلز تھیں، اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے بتایا کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے شعبے کا سربراہ ہے، اور وہ معاف کیجیے گا، اس نے کہا کہ میں تو آج دیر ہو گئی۔ تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ دیر ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھنے لگا۔ تو بیٹھتے بیٹھتے اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بے حد معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے یہ تاخیر ہوئی۔ تو ہم میں سے کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی ایسی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے، 10:15 بجے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میں بہت شرمندہ ہوں اس پہ، اور میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کی میٹنگ 10 بجے شروع ہونی تھی، اور 10:15 بج گئے اور میں اب پہنچا ہوں۔ تو ہم نے پھر کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ میں نے صبح اٹھنے کے لیے جو الارم لگایا تھا، اس پر میں اٹھ نہیں سکا، میں سوتا رہ گیا، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ تو میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ سب سے، آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ ہم نے پھر وہ بات گول کر دی۔ اس کے بعد وہ نشست شروع ہو گئی۔ وہاں پہ کشمیر پہ بات ہونی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے صحافی ہوں اور پاکستان کے صحافی ہوں اور کشمیر کا معاملہ آ جائے تو ایک بحث اور چھڑ جاتی ہے، جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے، آوازیں تیز ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کوئی 1-1.5 گھنٹے تک وہ یہ کام ہوتا رہا۔ وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے، وہ پھر اس کی رپورٹ بناتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں اس ہال میں اس وقت خالد احمد صاحب بھی موجود تھے، جو ہمارے بہت بڑے دانشور ہیں اور لنگوسٹک امور کے ماہر ہیں۔ وہ بھی کسی کام سے وہاں گئے ہوئے تھے۔
تو کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں تو وہ بیٹھے رہے ایک طرف. خیر یہ سب ہو گیا اور ہم فارغ ہو کر چلے گئے. اس رات جب رات کے کھانے کے بعد ہم حسب معمول جمع ہوئے انڈیا کے اور پاکستان کے لوگ, تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات تھی, ایک بات تھی جو تنگ کر رہی تھی. اور پہلے ایک آدمی نے اظہار کیا, اس کے بعد سب نے وہی بات کہی. وہ بات یہ تھی کہ وہ آدمی تاخیر سے آنے پر معذرت تو کر رہا تھا ایک شائستہ اچھے آدمی کی طرح, لیکن سوال یہ تھا کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں سوتا رہ گیا, معاف کیجیے گا میری آنکھ نہیں کھلی اس لیے دیر ہو گئی. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ معاف کیجیے گا میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. ہم سب آپس میں یہی بات کرتے رہے. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ معاف کیجیے گا راستے میں ٹریفک بہت تھا, بعض جگہ تو جیم تھا, اس وجہ سے دیر ہو گئی. اس نے کوئی اور بہانہ کیوں نہیں بنایا, اور اس نے سچ کیوں بولا, ایک ایسا سچ جس میں وہ خواہ اپنے آپ کو مجرم قرار دے رہا تھا. تو اس دن ہم سب صحافیوں نے اس معاملے پر بہت دیر تک بات کی, اور ہم یہ سوچتے رہے, یہ ایکسپلور کرتے رہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں, ہندوستان اور پاکستان میں, جھوٹ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے اور سچ سے گریز ہماری عادت بن گئی. ہم ایک صدمے کے عالم میں تھے. ایک عام سے آدمی نے ہمیں ایک سبق سکھایا تھا اور ہم حیران تھے کہ اتنی سادہ سی بات ہم سب کیوں نہیں سوچتے, اب تک کیوں نہیں سوچتے آئے. وہ بات بڑھی تو پتہ چلا, اندازہ ہوا, تھوڑی تحقیق بھی کی کہ یہ جو سچ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہتا ہے, دفاعی پوزیشن میں رہتا ہے, اور جھوٹ ایگریسو ہوتا ہے, بڑھ کے آگے جاتا ہے, حملے کرتا ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک تو جو جھوٹ ہے نا وہ اپیلنگ زیادہ لگتا ہے, دل کو لگتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو آپ کے خوابوں کے مطابق, آپ کی خواہش کے مطابق کوئی بات ہوتی ہے. سچ جو ہے وہ ایویڈنس مانگتا ہے. سچ آپ کو انکمفرٹیبل کرتا ہے, آپ کو پریشان کرتا ہے, اور جھوٹ جو ہے بغیر ثبوت کے آگے بڑھتا ہے, سب اسے قبول کر لیتے ہیں. ایک فلسفی نیتشے نے کہا تھا کہ لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ وہ سچ جو ہے ان کے خوابوں کو, ان کی ایلیوژنز کو برباد کر دیتا ہے, اور یہ سچ ہے. وہیں امریکہ کا ایک یونیورسٹی, ایک ادارہ ہے بہت مشہور, MIT, اس کی تحقیق آئی تھی کہ جھوٹ اور سچ معاشرے میں کس رفتار سے سفر کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ 6 گنا زیادہ رفتار سے سفر کرتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا وہ سینسیشنل ہوتا ہے, سنسنی خیز ہوتا ہے, یا وہ شاکنگ ہوتا ہے, اچانک آپ کو کوئی بات ایسی بتاتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں, یا وہ آپ کے جو خوف ہوتے ہیں نا, جو آپ کے دل میں چھپے ہوئے, ان کی تصدیق کر دیتا ہے. اور جتنا بڑا جھوٹ ہوگا یا جتنا آؤٹریجس قسم کا کلیم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قابل قبول ہوگا, اس کو لوگ شیئر کریں گے, آگے بڑھائیں گے, اور اس پہ یقین کریں گے, خواہ بعد میں اس کی نفی ہو جائے, بعد میں خواہ وہ غلط ثابت ہو جائے. اس کا تعلق انسان کی جبلت سے ہے. اس امریکی دورے میں یہ بات ہم بار بار کرتے رہے, ہم پاکستان اور انڈیا کے صحافی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ
سچ کے لیے لوگ کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ، اور جو جھوٹ ہے اس کے لیے صرف کانفیڈنس ہی کافی ہے. آپ اعتماد سے جھوٹ بولیں وہ قبول کر لیا جاتا ہے. یہ انسانی جبلت کی کوئی گڑبڑ ہے. تو وہ ایک رائٹر بہت مشہور ہیں، عالمی شہرت یافتہ مارک ٹوین، انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دیر میں سچ اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں جھوٹ آدھی دنیا کا سفر طے کر چکا ہوتا ہے. اور یہ سچ ہے. آج کی دنیا میں دیکھیے، یہ جو فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر کی دنیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، وہاں پہ تو یہ ساری بات جو ہم نے کچھ پہلے امریکہ کے دورے میں کی تھی وہ اتنی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ بھی پتہ چلی اسی دوران کہ سچ کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ ہمیں انکمفرٹیبل کر دیتا ہے، ہمیں پریشان کر دیتا ہے، ہمیں کمفرٹ زون سے نکال کے باہر لے جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ کے دائرے میں اطمینان سے سوتے رہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے، پاکستان اور ہندوستان کے معاشرے اور ہمارے جیسے بہت سے ملکوں کے معاشرے، وہ ڈینائلزم کی زد میں رہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں میں نے تو فلاں جگہ یہ پڑھا تھا، میں نے فیس بک پہ یہ دیکھا تھا، ریل میں یہ بتایا گیا تھا، میں نے تو خود دیکھا ہے کہ وہ فلم دیکھی ہے میں نے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کرپشن ہے وہ بھی قابل قبول ہو جاتی ہے اگر اس کے بارے میں جھوٹ بول دیا جائے. جو پرسنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، جواب دہی ہے، وہ بھی جھوٹ کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس دن اس آدمی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سچ بولنا ضروری تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ سچ بولنا ٹھیک ہوتا ہے. اور دوسری بات، اس ساری گفتگو سے ہم نے آپس میں جو کی تھی یہ بھی سیکھا کہ سچ کو جاننے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. آج کی سوشل میڈیا کی دنیا میں صبر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے. فوری یقین جھوٹ پر نہ کریں. ایسی بہت سی باتیں ایک سادہ سے آدمی نے، ساؤتھ ایشیا ڈیسک کے انچارج نے امریکہ میں ہمیں سمجھائی تھی. دل چاہتا ہے کہ یہ بات سب کو سمجھائی جائے.